الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی القوی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیاں اگر انسان کرے تو جنت ملتی ہے، اور درود شریف ایک ایسی نیکی ہے کہ اس سے بزم جنت کی دولہا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رضا، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں جیسے لوٹنا مطلب پیار سے، مطلب اس حوالے سے لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم نعت کورس کے ممبران، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول کی سماعت کر لیجئے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کی آیت ہو، میں دیے گئے کام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، کہکا لگانے لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعویذ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ ہی نیت فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت تکچر سنیں گے۔ نعت تکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے یعنی تحریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے، اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ابتدائی گفتگو کے حوالے سے۔ آپ یقیناً دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی نعت خواں مائک پکڑتے ہیں تو عربی عبارات وہ پڑھتے ہیں، عربی خطبہ وہ پڑھتے ہیں مختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے ساتھ
مختصر گفتگو فرماتے ہیں. یہ گفتگو انتہائی مختصر اور جامع، اور آپ کا تعارف، آپ کا انٹروڈکشن ہوتی ہے. آپ کتنا اچھا سمجھتے ہیں، کتنا اچھا پڑھتے ہیں، آپ کی فہم و فراست کیا ہے. محفل میں جب آپ تشریف لاتے ہیں، مائک آپ کے پاس آتا ہے، آپ جب جامعہ گفتگو فرماتے ہیں، ابتدائی گفتگو فرماتے ہیں، تو اس سے عوام آپ کے حوالے سے ایک ذہن بنا لیتی ہے کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے، اس طرح کی گفتگو کرنے والا بندہ ہے، اس طرح پڑھے گا. آپ کا انٹروڈکشن گویا آپ کی ابتدائی گفتگو کروا رہی ہوتی ہے. اور اگر ابتدائی گفتگو اٹک اٹک کر ہو، آپ کسی غلط حدیث کا ریفرنس دے دیں، یا کچھ ایسی بات جس بات میں آ کے غصے سے یا کچھ خوشامدی انداز میں کسی کو کچھ بات کہہ لیں، تو آپ کا سارا جو امیج ہے، آپ کی جو ساری کی ساری شخصیت ہے، وہ یوں سمجھیں کہ مطلب ڈیمیج ہو جائے گی. اس کو لوگوں کے اوپر جو آپ کی دھاک بیٹھی ہے، لوگ جو آپ کی عزت و احترام کرتے ہیں، وہ یقیناً کم ہو جائے گی. اور علماء سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ ہمیں ہی ہے، یہ بندہ اندر سے خالی ہے اور باہر سے جو ہے یہ مطلب ناتخواں بننے کی کوشش کر رہا ہے. ناتخواں سے مراد میں یہ عرض کروں گا کہ مستند ناتخواں، ایک اچھا ناتخواں. بہرحال ابتدائی گفتگو کے حوالے سے آج گفتگو ہے، یہ نہایت مختصر ہونی چاہیے، جامعہ ہونی چاہیے، اور بہت اعتماد کے ساتھ ہونی چاہیے. کانفیڈنس لیول آپ کا جو بہت زیادہ ہائی ہونا چاہیے. اتنا بھی ہائی نہ ہو کہ علماء کو لگے یار یہ بندہ اکڑ رہا ہے، یہ بندہ غرور کر رہا ہے اور اس کا انداز بڑا جارحانہ ہے. اس طرح بھی نہ ہونا، مطلب آپ خود سمجھدار ہیں کہ درمیانہ سا انداز ہو آپ کا، اور پر اعتماد آپ ہوں. ابتدائی گفتگو کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے 3 حصے کر لیتے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ ابتدائیہ حصہ ہے، ابتدائی گفتگو کر لیتے ہیں. دوسرا میانیہ حصہ، اور تیسرا اختتامیہ حصہ. ابتدائی حصے میں آپ کیا کریں گے؟ عربی خطبہ پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام کے چال سے یہ پڑھنا چاہیں، یہ پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. یا آپ دوسرے کوئی درود و سلام ہے، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. درود رضویہ پڑھنا چاہیں یہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ، یہ پڑھنا چاہیں. درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں یا درود غوثیہ پڑھنا چاہیں، کوئی بھی درود السلام آپ پڑھ سکتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا چاہیں یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے حمد و ثنا بیان کرنی ہے. ایک کتاب ہے عیون الحکایات، کتاب کا کیا نام ہے؟ عیون الحکایات. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے حوالے سے بہت زبردست باب موجود ہیں. وہاں پر کثیر الفاظ اور کثیر آپ کو مواد وہاں سے مل جائے گا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں. اور جو نقابت کی کتابیں ہیں وہاں پر بھی حمدیہ الفاظ آپ کو بہت بہترین لکھے ہوئے مل جائیں گے. آپ کسی نقیب سے حاصل بھی کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے شکر کرنا ہے. دیکھیے نا، لوگ اپنی مشاغل میں مصروف تھے، اپنی مصروفیات میں مصروف تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو رب کا شکر ہے نا. اور اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پر رب کا شکر ادا کرنا ہے. یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. آج میں کلینک پر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بزرگ جو ہے وہ تشریف لائے چیک اپ کروانے کے لیے. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو میرے دل کو لگی، اور وہ واقعہ پورا میں نے پہلے سے بھی سن رکھا تھا، تو ایک بڑی کیفیت ہوئی. وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے، شکر کے حوالے سے میں آپ کو چونکہ وہ ریلیٹڈ ہے، اس سے متعلقہ ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی سن لیتے ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. واقعہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو رستے میں سے نا کتا گزرا، یا کتا پہلے سے
کہیں راستے میں تھا، تو ان بزرگوں نے یہ دیکھا کہ اگر میں اس کے قریب سے گزرتا ہوں تو یہ میرے کپڑے کہیں پلیت نہ کر دے، تو انہوں نے پتھر اٹھا کے نا اس کتے کو مارا۔ جب اس کو مارا تو وہ کتا بول اٹھا، وہ کتا یہ کہنے لگا، ان کا نام لیا، نام لے کے کہنے لگا کہ آپ میں کون سا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسان پیدا کیا۔ یعنی دیکھیں نا، وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انسان تھے، اب کسی کمال کی وجہ سے ہمیں انسان تو نہیں پیدا کیا گیا نا، کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و شکر کی تھی، حمد و شکر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عبادت کی تھی، اس کے بعد جب ہم سے پوچھا گیا کہ آپ نے انسان بننا ہے یا کوئی جانور بننا ہے یا کوئی کیڑا مکوڑا بننا ہے یا کیا بننا ہے، جاندار بننا ہے یا بے جان، ہم سے تو نہیں پوچھا گیا نا، نہ ہی ہمارے اختیار میں تھا۔ تو تمہیں کس کمال کی وجہ سے انسان بنایا گیا؟ تمہارا اس میں کیا کمال ہے؟ پھر کہنے لگا اگر مجھے کتا بنایا گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کس جرم کی سزا ملی؟ مجھے کس جرم کی پیدائش میں مجھے کتا بنایا گیا؟ اور آپ کو کس کمال کی وجہ سے انسان بنایا گیا؟ یقیناً نہ آپ کا کوئی کمال ہے، نہ کوئی میرا قصور ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کو اللہ نے انسان بنایا۔ آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، تو پھر آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں، مجھے تکلیف کیوں دیتے ہیں، پتھر کیوں مارتے ہیں؟ بہرحال یہ واقعہ طویل ہے، اور یہ تصوف کے لوگ اس واقعے کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا کیا مدنی پھول حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم اس میں سے جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسان تو یہودی بھی ہیں، انسان تو ہندو بھی ہیں، انسان تو عیسائی بھی ہیں، انسان تو بدھ مت بھی ہیں، انسان تو پاکستان کے علاوہ جو دوسرے غیر مسلم ممالک ہیں وہاں بھی رہتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ اب اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا، اور پھر انسانوں میں آپ کو مسلمان بنایا۔ اچھا، مسلمان بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ بولتے ہیں جو آپ کے شایان شان نہیں ہیں۔ آپ کثیر کتابوں میں دوسرے مسالک کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں، دوسرے مسالک میں کیا کیا خرابیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلک حق پر آپ کو پیدا کیا، اور پھر جو مسلک حق والے سارے سنی ہیں، اہل سنت والے ہیں، وہ سارے کے سارے ناخواں بھی تو نہیں ہے نا، سریلی آواز ہو، اسٹیج پر سب کو مائک دیا جائے، ایسا بھی تو ممکن نہیں ہے۔ تو آپ کو نہ صرف انسان بنایا، انسان کے بعد آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان ہونے کے بعد آپ کو مسلک حق اہل سنت میں پیدا فرمایا۔ پھر یہاں پر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ناتخواں بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کے پاس مائک ہے، آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں، ہے نا رب کا شکر۔ اب اس حوالے سے آپ شکر بیان کیجئے، حمد و ثنا کے بعد آپ شکر کیجئے، یا باری تعالیٰ تو نے ہم جیسے نکموں کو قبول فرما لیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کے لیے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر آپ شکر کے الفاظ کچھ اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ رب کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں دیگر مصروفیات سے نکال کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، یقیناً چنے ہوئے لوگ ہیں، جو مسجد میں بیٹھے ہیں، جو گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں، جو کسی کے گھر میں محفل نعت میں بیٹھے ہیں، وہ محفل نعت کہیں بھی ہو سکتی ہے، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ جو دوسرے ہیں وہ فلمی ڈراموں میں مصروف ہیں، دنیا کی مستیوں میں مصروف ہیں، گالی گلوچ کرنے میں مصروف ہیں، غیبت، چغلی، بہتان، دیگر گناہ کرنے میں مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذکر کی توفیق عطا فرمائی، تو کیا رب کا شکر نہیں ادا کریں گے؟ یقیناً کریں گے، رب کا شکر ادا کریں، حمد و ثنا بیان کریں، حمد و ثنا کے الفاظ کے بعد آپ شکر کے الفاظ بیان کریں، اس کے بعد درود و سلام پڑھیں۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد، درود و سلام ہم نے پہلے بھی پڑھا، تو اب پہلے آپ نے پڑھ لیا تو ابھی پڑھنے کی آپ دیکھ لیں، آپ کا ذوق مانتا ہے تو ابھی بھی پڑھ لیں، نہیں تو پھر آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر خیر ہے بہترین القابات کے ساتھ کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام جو ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اب ان ناموں کو اگر دیکھا جائے، جیسے مزمل ہے، مدثر ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، تو اس طرح کے ناموں، اس طرح کے القابات کے ساتھ آپ ملانا چاہیں تو یہ بھی ملا سکتے ہیں۔ اور دعوت اسلامی کی کتاب، کوئی بھی کتاب آپ لے لیں،
اس میں آپ دیکھیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو القابات ہیں وہ بہت بہترین اور بہت خوبصورت انداز میں بیان ہوئے، تو ان کو بیان کر سکتے ہیں۔ کچھ پنجابی جیسے لج پال، اب یہ لج جو ہے یہ لج رکھنا، مان رکھنا، بھروسہ رکھنا، یہ ایک پنجابی زبان کا لفظ ہے، پنجابی میں بھی کچھ الفاظ ہیں۔ اب لج پال یہ پنجابی کا لفظ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کی لج پال لیتے ہیں، سب کے بھرم رکھ لیتے ہیں، سب کی عزت رکھ لیتے ہیں۔ لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ تو اب اس طرح کے القابات آپ اس کو نا آپ اپنی ڈائری پہ، اپنی نعت جو آپ کی ڈائری ہے اس پر آپ کچھ صفحات کو صرف اس کام کے لیے مختص کر لیں، علیحدہ کر لیں، کہ وہاں پر آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف القابات لکھیں گے، جو اب نعت کے دوران، نعت سے پہلے، نعت کی آخر میں، یا جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کریں تو بہترین خوبصورت القابات کے ساتھ، اور مختلف علماء کرام کی ریکارڈنگ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اب میں علماء کا نام یہاں پر نہیں لوں گا، آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت کے کتنے بڑے بڑے نام ہیں ماشاءاللہ۔ تو جب وہ کوئی بھی بیان شروع کرتے ہیں تو بیان شروع کرنے سے پہلے وہ عربی خطبے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہترین القابات سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو آپ ان القابات کو لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جن القابات سے ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کی، آپ ان کا القابات کو لکھیے اور ان کو پھر بہترین انداز سے یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے تلفظ کی ادائیگی بہت ضروری ہے، جیسے سید المرسلین، راحت العاشقین، اسی طرح رحمت للمؤمنین۔ اب یہ جو الفاظ ہیں، القابات ہیں، یہ تھوڑے سے عام الفاظ جو ہیں، یہ عام لوگوں میں جو ہے، عوام میں یہ اگر وہ یہ بولیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ غلطی کا اندیشہ ہے یا غلطی کا امکان ہے۔ تو آپ ایک دفعہ مشکل الفاظ، اگر مشکل القابات آپ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کریں کہ پہلے کسی صحیح العقیدہ سنی علم دین کو یہ سنا دیجیے، تاکہ آپ کی غلطی کی اصلاح ہو جائے، تلفظ آپ کے ٹھیک ہو جائیں۔ یہ ہو گیا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ، جو لوکیشن ہے، محفل جہاں پر ہو رہی ہے، کہاں پر ہو سکتی ہے؟ کسی کے گھر میں ہو سکتی ہے، کسی کے مکان میں ہو سکتی ہے، مسجد و مدرسہ جامعہ میں ہو سکتی ہے، اسی طرح کسی محلے میں ہو سکتی ہے، کسی علاقے میں ہوتی ہیں، مطلب ان جگہوں پہ یہ محفل ہوتی ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی خوبی ہو تو آپ اسے بیان کریں۔ جیسے گھر ہے تو اگر گھر کسی کا بہت پیارا بنا، کوئی کھلا گھر ہے، تو آپ اس کو یہ دعا دے سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ گھر مطلب ان کو دیا، اور پھر انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل یہاں پر سجائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی ہزار گنا بڑا گھر، بڑا محل، بڑا خوبصورت عالی شان کوٹھی بنگلہ ان کو جنت میں بھی عطا کرے۔ اب اس کی دلجوئی ہوگی، اس کا دل خوش ہوگا، اور وہ آئندہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل کا جو انعقاد کرے گا وہ خوشی خوشی کرے گا کہ ماشاءاللہ دلجوئی ہوتی ہے نا، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو آپ حوصلہ افزائی کی نیت سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد ہے، اب مسجد میں جو مسجد کے نمازی ہیں، اب مسجد کی تعریف کیجیے۔ اب مسجد کی تعریف، مسجد اللہ کا گھر ہے، اب مسجد اللہ کا گھر ہے تو آپ اگر مسجد میں محفل ہو رہی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر سانس لینا بھی ثواب ہے۔ اس طرح مسجد کے آداب بیان کر لیجئے کہ مسجد میں چونکہ ہم محفل کر رہے ہیں تو زیادہ بات چیت نہیں کرنی، اس طرح کے آداب جو ہیں وہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے ہماری مسجد فیضان مدینہ ہے، یہاں پر پانی کا قدرتی چشمہ ہے، آپ اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کا تذکرہ کریں گے مطلب جیسے چشمے کا تذکرہ کسی مسجد میں جاتے ہیں آپ تو وہاں پر پانی کا قدرتی چشمہ ہے، ہماری مسجد میں جس طرح فیضان مدینہ میں الحمدللہ۔ اب یہ سخت سردیوں میں بھاپ اٹھ رہی ہوتی ہے، اور سخت گرمیوں میں اتنا یک ٹھنڈا پانی ہوتا ہے کہ انسان اگر اس پانی سے غسل کرنا چاہے تو ایک دفعہ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ٹھنڈا پانی ہے۔ تو صاف پانی پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لوگ، غسل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ چشمہ ہے، بہت بڑا تالاب ہے الحمدللہ۔ تو اب یہ خوبی ہے، اب اس خوبی کا تذکرہ آپ کر سکتے ہیں تو لوگوں کے دل میں یقین آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ہوتے نا کچھ بزرگ ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں، تو آپ جب ان کے گھر کی تعریف کرتے ہیں، آپ ان کی مسجد کی تعریف کرتے ہیں، ان کے علاقہ کی تعریف کرتے ہیں تو یقیناً لوگوں کو اچھا محسوس ہوتا ہے، ان کی توجہ آپ کی طرف ہوگی۔ جب آپ نعت پڑھیں گے تو ساری کی ساری توجہ
سے سنیں گے، آپ کو توجہ دیں گے، اس کے بعد آپ کی عزت ان کے دلوں میں بیٹھے گی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ اسی طرح کوئی محلہ ہے، محلے میں ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی خوبی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح علاقہ ہے، جیسے ہمارا جو علاقہ ہے یہ پہاڑیوں پر مشتمل ہے، اور اکثر اوقات جب علماء ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو اس بات کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں دور دراز علاقوں میں، اتنی بلند و بالا پہاڑیوں میں، سبز و شاداب مطلب وہ پہاڑیوں میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، ماشاءاللہ کتنے پرفضا مقام ہے، کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ اکثر علماء نعت خواں جب آتے ہیں تو وہ ہمارے علاقے کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ کشمیر کی پہاڑیاں آپ دیکھ لیں کہ کتنی ماشاءاللہ خوبصورت سرسبز پہاڑیاں ہیں، مطلب کوئی بھی آپ اس علاقے کی، محلے کی، مسجد کی، گھر کی، مکان کی کوئی جائز تعریف جس سے آپ حوصلہ افزائی مقصود ہو، اللہ کا شکر کرنا مقصود ہو، تو آپ اس طرح کے الفاظ دہرا سکتے ہیں۔ اس میں پھر منتظمین اور میزبان اور اہل اسٹیج کی بھی تعریف جائز کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کسی میلاد شریف کی محفل میں گئے، اس بندے نے پورا ہفتہ لگا کر مسجد گھر کو سجایا، گھر میں جھنڈیاں لگائیں، جھنڈے لگائے، بینرز لگائے، قالین بچھوائے، دیکھیں اس کی محنت ہے نا، تو آپ اس کا دل رکھیے، آپ اس کے لیے جائز تعریف کے کلمات کہیے کہ ماشاءاللہ یہ اہل خانہ نے، میزبان نے، منتظمین نے کتنا خوبصورت سجایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو بھی ایسا معطر، پاک، صاف ستھرا اور سجا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو سجا دے۔ اس طرح کی آپ جب دعائیں دیں گے تو وہ منتظمین جو ہوں گے، میزبان ہوں گے، ان کا دل بڑا خوش ہوگا، اور وہ نیکی کا کام پھر خوشی خوشی بڑھ چڑھ کے کریں گے انشاءاللہ۔ تو چونکہ آپ نے حوصلہ افزائی کی نا، حوصلہ افزائی جب کسی کی ہوتی ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، وہ آئندہ بھی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ حالانکہ نیکی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، لیکن ایک حوصلہ افزائی دل جوئی ہوتی ہے بندے کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس مقصد سے آپ ان کی جائز تعریف کر سکتے ہیں، خوبی ہو اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ پھر اہل اسٹیج میں بعض اوقات بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، علماء کی زیارت کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ اب یہ جملہ بھی بول سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اسٹیج پر آپ علماء کی زیارت کیجئے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے، تو یہ حدیث پاک بیان کر کے پھر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ علماء کی زیارت کیجئے، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا سنیے۔ اس طرح جو اہل اسٹیج ہوں گے ان کی توجہ بھی آپ کو ملے گی، چونکہ آپ نے اپنی گفتگو میں ان کو بھی شامل کر لیا۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں مزید ہم آگے چلتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، چونکہ آج ہمارا موضوع ہی ابتدائی گفتگو ہے۔ ابتدائی گفتگو کے بعد دیکھیں اس میں جو میانیہ حصہ ہے، اس میں آپ کی لوکیشن کی کوئی خوبصورتی ہے، جگہ ہے، اس کی آپ بیان کیجئے، پھر منتظمین اور میزبان کو مخاطب کیجئے، اہل اسٹیج کو مخاطب کیجئے۔ اچھا، اس میں پھر ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ اب جیسے کسی کے 40ویں پہ گئے، یا کسی کے کل پہ گئے، یا کسی کی برسی پہ گئے، وہ یا تو کوئی مرحوم ہوگی یا مرحومہ ہوگی، یا تو کوئی خاتون ہوگی یا مرد ہوں گے۔ اب آپ پہلے سے پتہ کر لیجئے کہ یہ کون ہے۔ اگر یہ منتظمین جنہوں نے آپ کو بلایا ان کے والد صاحب ہیں، ان کے بچوں نے انعقاد کیا، تو آپ پھر والد کے حوالے سے آپ کوئی احادیث اکٹھی کیجئے اور وہاں پر بیان کر دیجئے۔ جس طرح جنت کا جو دروازہ ہے وہ باپ کو کہا گیا، اب یہ بیان کیجئے۔ اسی طرح باپ جو ہے وہ گھنی چھاؤں ہوتا ہے، اس طرح کی جو اچھی اچھی باتیں ہیں، اقوال زرعی ہیں، حدیث مبارکہ ہیں باپ کے حوالے سے، تو آپ وہ بیان کیجئے۔ اور بیان آپ نے یہ کرنا ہے شروع سے لے کے آخری تک، جتنی بھی گفتگو آپ نے 1-2 منٹ میں ختم کرنی ہے، تو آپ نے نہایت ہی جامع انداز میں، مختصر انداز میں یہ بیان کرنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی خاتون ہے، ان کے بچوں نے کیا، یعنی ماں کا انتقال کے بعد انہوں نے کیا، تو ماں کے حوالے سے آپ کچھ جو ہے حدیث سنائیے، اور پھر کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ماں کی جو اگلی منزلیں ہیں وہ آسان فرمائے، جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، جو شقان رسول کی والدہ زندہ ہیں، تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے ان کو۔ اس طرح کی آپ باتیں بھی کر سکتے ہیں مرحوم کے حوالے سے، مرحومہ کے حوالے سے، کوئی بزرگ ہیں، کوئی اللہ کے ولی ہیں، یا پھر آپ پتہ کر لیجئے کہ وہ کون تھے، جیسے اگر وہ تھیں عالمہ تھیں، وہ مدرسہ تھیں، وہ مدرسہ جامعہ چلاتی تھیں، آپ مختصر سا ان کا اس بات کا حوالہ دیجئے، اس بات کا ذکر کیجئے کہ ماشاءاللہ انہوں نے کثیر ایصال ثواب، ایک طرح سے صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے کہ انہوں نے علم لوگوں کے، اسلامی بہنوں کے سینوں میں داخل کیا، تو اب وہ علم ان کو قبر میں بھی فائدہ دے گا۔ اسی طرح اسلامی بھائی ہیں، اگر کوئی مؤذن ہے یا خادم ہے مسجد کے، یا کوئی حافظ ہیں، یا کوئی قاری ہیں، یا کوئی عالم دین ہے، تو اس بات کا تذکرہ بھی مرحوم یا مرحومہ کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح
جب آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں تو علاقے کی خوبی کوئی پھل بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے علاقے میں مالٹا بڑا مشہور ہے، ہمارے علاقے میں ڈیم جو ہے وہ مشہور ہے. ڈیم ہے، یہ خوبی ہے نا. تو لوگ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں، لیکن ہمارے پاس پورا پانی کا ڈیم، کثیر پانی موجود ہے. تو یہ کسی علاقے میں جب آپ جاتے ہیں، وہاں پر جب مختصر گفتگو میں آپ کسی پھل کا یا مرحوم مرحومہ کا ذکر کرتے ہیں، یا منتظمین میزبان کا یا اہل اسٹیج کا کوئی ذکر کرتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے کہ ان کی توجہ حاصل ہوتی ہے، ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے، دلجوئی ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا. اسی طرح اگر کوئی خوبی ہے اس کے حوالے سے ذکر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کسی خاص واقعے کا ذکر، اب جیسے معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ 27 رجب المرجب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. تو اگر واقعہ معراج مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کو 27 رجب المرجب کو معراج شریف ہوئی، آپ اس حوالے سے مختصر گفتگو کر سکتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح رمضان المبارک میں کیا ہے، شب برات، شعبان کے مہینے میں شب برات آتی ہے. اسی طرح لیلۃ القدر کی رات رمضان شریف میں آتی ہے، اب یہ ذکر کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ حج کے ایام ہیں، ان دنوں میں کوئی محفل کا انعقاد کیا گیا تو آپ اس حوالے سے ذکر کیجئے. پھر کسی حادثے کا ذکر ہوا، اب دیکھیے نا، یہ پچھلے دنوں سیلاب آیا، تو سیلاب کے حوالے سے آپ مطلب ذکر کر سکتے ہیں، ان کو دعائیں دے سکتے ہیں. آپ یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ جو جس طرح ان کی مدد کر سکتا ہے ان کی مدد کریں. اور آپ کی بات سن کر اگر کسی نے مدد کی اور کسی کے دل سے دعا نکلی، اللہ راضی ہو گیا، تو یقیناً آپ کو اس کا حصہ ملے گا انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے آپ کو بھی حصہ ملے گا. کسی حادثے، اگر کوئی قریب میں کوئی حادثہ ہوا تو آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی حادثے کی وجہ سے ہی محفل نعت کا انعقاد کیا گیا ہو، وہاں پر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ. پھر دیکھیے کہ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا کچھ دنوں پہلے، تو ترکی میں جو ہے وہ زلزلہ آیا، تو اب ترکی کے مسلمانوں، شام کے مسلمانوں کی دعائیں خیر کیجئے. اور زلزلے کے حوالے سے کوئی مختصر جامعہ گفتگو ہے، حدیث ہیں، تو وہ بیان کیجئے کہ لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں ان چیزوں سے. تو بہرحال پھر ساؤنڈ والے کا ذکر بھی آپ کر سکتے ہیں. اب ساؤنڈ سسٹم ہے نا، آپ جب اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، اس کو اوپر غصہ کریں گے، اس طرح کر دو، اس طرح کر دو، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے وہ بیچارہ پریشان ہو. آپ محفل میں آ گئے ہیں، اگر ساؤنڈ اچھا ہے تب بھی آپ نے پڑھنا ہے، ساؤنڈ اچھا نہیں ہے تب بھی آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کی ساؤنڈ والے کی انسلٹ کریں گے، اس کی بےزتی کریں گے، اس کو تانا دیں گے، تو کیا وہ وہاں پر رک جائیں گے، انتظامیہ فٹافٹ جائے گی، دوسرے ساؤنڈ والے کو بلا کے لائے گی. آپ نے اسی کے ساتھ رہنا ہے. آپ اس کا دل جیتنے کی کوشش کیجئے، آپ اس کی تعریف کیجئے. یقیناً وہ مائک میں لوگو لگا ہوتا ہے ان کا، اسپیکرز پر نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کا نظر جب آپ اسٹیج پر بیٹھتے ہیں جا کے ذرا آپ معائنہ جب کرتے ہیں ارد گرد کا، تو وہاں پھر آپ اسٹیج والوں کا وہ جو ساؤنڈ ہے اس کا بھی آپ نام وغیرہ دیکھ لیں. عموماً جانتے ہوتے ہیں، کسی علاقے میں آپ 2-3 دفعہ گئے ہیں تو ساؤنڈ والے سے آپ کا تعارف ہوگا. نہیں میں تو ڈبوں وغیرہ پہ، اسپیکرز وغیرہ پہ مائک پہ ان کا لوگو وغیرہ بنا ہوتا ہے. آپ ان کی دلجوئی کے لیے ان کو دعا دیں کہ آپ کے رزق حلال میں اللہ تبارک و تعالی برکت ڈالے. ساؤنڈ والے کا اگر نام جانتے ہیں آپ تو نام سے مخاطب کر رہے ہیں، تو پھر تو یوں سمجھو بالکل توجہ اس کی آپ کی طرف ہو جائے گی. پھر وہ ہر شعر کے ایک ایک مصرے میں وہ بٹن چھیڑے گا، ان کو ایک اور ڈیلے رپیٹ جو بھی سارے معاملات ہوتے ہیں ان کو وہ کرے گا. حالانکہ وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب نعت خواں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو لیکن جب آپ ان کو دعا دیں گے، ان کو مخاطب کریں گے، آپ اچھے طریقے سے کرنا ہے، تو اچھے طریقے سے کریں گے تو ان کی توجہ بھی آپ کو مل جائے گی. اسی طرح محفل میں کسی خاص شخصیت کوئی تشریف فرما ہے، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی عالم دین ہے جو بہت بڑے یوں سمجھیں کہ مہمان ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، تو آپ ان کا ذکر کر سکتے ہیں. آپ کے بعد کوئی خصوصی نعت خواں ہیں، آپ ان کا ذکر کر سکتے ہیں. جیسے آپ کے بعد اویس بھائی نے پڑھنا ہے، قاری جو ہے وہ غلام مصطفیٰ بھائی نے پڑھنا ہے، یا اسد بھائی پڑھیں گے، یا کوئی بھی ماشاءاللہ اچھے جو بامن نعت خواں ہیں انہوں نے پڑھنا ہے، تو آپ ان کی جائز تعریف کیجئے، ان کا تعارف مختصر کیجئے. یاد رکھیے، اب یہ میں نے کافی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا نا، اب اس میں ایسا نہیں ہو سکا کہ آپ مالٹوں کا ذکر کسی کے ختم پہ جا کے کر لیں اور مرحومہ کا تذکرہ آپ میلاد کی محفلوں میں کریں. مطلب یہ دیکھیں نا، آپ کو خود اب آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اب کہاں پر کیا ذکر کرنا ہے. اب یہ ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی محفل میں ہو سکتا ہے وہ میلاد کی محفل بھی ہو، مرحومہ کے سارے ثواب کی محفل بھی ہو، حادثہ بھی ہوا ہو، واقعے کا تذکرہ بھی کرنا ہو، آپ وہاں پر مالٹوں کا ذکر بھی کر لیں، ساؤنڈ والے کو بھی کہہ دیں، تو یہ تو پونے گھنٹے کی گفتگو بن جائے گی. آپ نے بس 1-2 موضوع کو ٹچ کر کے ہلکا سا اس کو 1-2-3 جملے بول دیجئے. اسی طرح پھر میانیہ حصہ کے بعد آ گیا تیسرا حصہ، اختتامیہ حصہ. قبولیت کی یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نیتوں کا اظہار کیجئے
جیسے میں نے دیکھے نا بیان کے شروع میں 2 حدیث پاک آپ کو سنائی، 2 حدیث پاک کی درود و سلام کے حوالے سے تھی، ایک نیت کے حوالے سے تھی کہ نیت المؤمن خیر من عملہ انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث مبارکہ ہے۔ ان دونوں کو آپ بیان کر دیجئے، بیان کرنے کے بعد اچھی اچھی نیتیں کیجئے کہ میں اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ نعت خوانی کر رہا ہوں، نعت خوانی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اور پھر سامعین کو بھی نیتیں کروائی، جیسے میں نے آپ کو نیتیں کروائی نا کہ کان لگا کر خوب پوری توجہ سے سنیں گے، لکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، درود و سلام پڑھیں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، ماشاء اللہ کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے۔ تو یہ نیتیں بھی آپ کروائیں اپنے سامعین سے، اپنی سامعات سے، اگر اسلامی بہن ہے تو موقع مال کی نسبت سے آپ پہلے سے دیکھیں، جب آپ سے ٹائم لیا جاتا ہے کہ فلاں دن فلاں مہینے میں آپ کی محفل ہے، آپ تشریف لائیں، آپ نے ثنا خوانی کرنی ہے، تو آپ کے پاس وقت موجود ہوتا ہے۔ یقیناً آپ منتظمین کو بھی جانتے ہوتے ہیں، میزبان کو بھی جانتے ہوتے ہیں، اہل اسٹیج کا بھی آپ پہلے پتہ کر لیجئے کہ کون کون اسٹیج پر آئیں گے، کن کا بیان ہے، کن کی تلاوت ہے، کون جو ہے وہ قاری صاحب ہوں گے، کون دعا فرمائیں گے، کون سے پیر صاحب آئیں گے، تو یہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اشتہار بھی آپ بنتا ہے، آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو آپ پھر پہلے سے نا اچھی سی گفتگو تیار کر لیجئے، اور یہ گفتگو 2-2.5 منٹ سے زیادہ کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ گفتگو ایسی ہونی چاہیے، جامع ہونی چاہیے، مختصر ہونی چاہیے، پر اعتمادی کے ساتھ آپ بولیے کہ جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آگے ہو جائیں، پھر جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ان کی توجہ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے۔ پھر محفل میں ایک مجمع بنائیے، آپ ان کو ساتھ پڑھنے والا، ساتھ درود و سلام پڑھنے والا، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے والا، اور پھر محبت رسول میں رونے والا۔ جب آپ لوگوں کی توجہ حاصل کریں گے، سب کو مل جل کے بٹھائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں گے، پھر لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہوگی، پھر آپ محبت رسول میں ان کو رلائیے، یاد مدینہ میں ان کو رلائیے۔ بہرحال قبولیت کے حوالے سے آپ نے دعا بھی کرنی ہے، نیتیں کرنی ہے، اور پھر اہل اسٹیج اور جو اسٹیج ہیں، انتظامیہ ہیں، میزبان ہیں، اہل محفل ہیں، اہل خانہ ہیں، اہل علاقہ ہیں، ان کے لیے دعائیہ کلمات آپ نے کہنے ہیں۔ اب بہت ساری چیزوں کا ذکر پہلے سے ہو چکا، اب آپ نے دعا کرنی ہے کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سٹیج بنایا، کتنا خوبصورت گھر سجایا، ماشاءاللہ جب میں آیا تو گلیاں تک سجی ہوئی تھیں، ہوتا ہے نا محفلوں میں گلیاں سجی ہوتی ہیں، تو آپ ان بات کا تذکرہ کیجئے، یا اللہ جنہوں نے گلیوں کو سجایا، جنہوں نے محلے کو سجایا، جنہوں نے تیرے گھر مسجد کو سجایا، یا اپنے مکان میں اگر وہ محفل کر رہا ہے محفل کو سجایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے دلوں کو سجا، ان کی زندگیوں کو سجا، یا اللہ اس سے بہتر 1000 لاکھ درجے بہتر جنت میں سجا سجایا محلہ ان کو عطا فرمائیں۔ اس طرح کی دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ پھر جو ہیں بزرگ وہاں پر ہیں اہل اسٹیج پر آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگ ہیں، علماء ہیں، جن کی عمر زیادہ ہیں، تو آپ ان کو مزید لمبی عمر خیر کی دعا دے سکتے ہیں، بالخیر کی۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ اہل محلہ کے ماشاءاللہ سارا محلہ جمع ہو گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، تو وہ دیکھیں آپ ان کو بھی دعا دیں کہ اہل محلہ جس محلے میں، جس علاقے میں، جس بستی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اس پوری بستی میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس محفل میں، جو محفل اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ منسوب ہو، وہاں پر رب کے فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں۔ پیارے آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کچھ سیاہ فرشتے ہوتے ہیں جو سیاحت، ان کا کام ہے سیاحت کرنا، بس گھومنا پھرنا، تو وہ جو سیاہ فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذکر کی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کر ان کو تلاش کرتے ہیں۔ تو جب کوئی اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل مل جائے، اللہ کے ذکر کی محفل مل جائے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، پھر وہ دوسروں کو آوازیں دیتے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہمیں ہمارا مقصد، ہمارا مدعا اور ہمارا مقصد جس کے لیے ہم تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، وہ ہمیں مل گیا، اللہ کے ذکر کی ہمیں محفل مل گئی۔ پھر وہ اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ 1 2 4 5 6، کتنے فرشتے ڈھانپتے ہیں؟ پیارے آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس محفل سے لے کے آسمان دنیا تک فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ کتنے زیادہ کثیر تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اس محفل کو۔ پھر جب محفل ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہوئے پھر ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم
فلاں بستی فلاں جگہ سے آئے ہیں، تیرا وہ جو لوگ تھے وہاں پر بستی میں رہنے والے، وہ جو اہل محفل لوگ تھے، وہ کیا کر رہے تھے کہ تیرا ذکر کر رہے تھے، وہ جو مجلس تھی جہاں سے ہم آئے ہیں وہ تیرا ذکر کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا کہ وہ مجھے میرا ذکر کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتوں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں یا رب تو بڑا خوبصورت ہے، تو بڑا اچھا ہے، یا اللہ وہ تجھے دیکھ لیتے، وہ تیرا دیدار کر لیتے، پھر تو مزید ذوق شوق محبت اخلاص کے ساتھ ذکر کرتے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا وہ کسی چیز کی طلب بھی کرتے تھے؟ وہ معصوم فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ وہ جنت کی طلب کرتے تھے، وہ جنت کو مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیا وہ جنت کو دیکھا ہے، انہوں نے جنت کو جانتے ہیں وہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ معصوم فرشتے کہیں گے کہ نہیں باری تعالیٰ وہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ یا باری تعالیٰ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو مزید تیری حمد و توصیف بیان کرتے، مزید ذکر کرتے۔ اسی طرح پھر دوزخ کا پوچھا جائے گا کہ وہ کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تھے، عرض کیا جائے گا جی دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا؟ فرشتے عرض کریں گے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ رب فرمائے گا اگر انہوں نے دیکھ لیا ہوتا، اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ پھر فرشتے عرض کریں گے کہ یا باری تعالیٰ اگر وہ دوزخ کو بھی دیکھ لیتے تو تجھ سے زیادہ ڈرتے اور تیری ناراضگی تجھے کبھی بھی ناراض نہ کرتے، تجھے ناراض کرنے والے کوئی بھی کام نہ کرتے۔ اسی طرح پھر جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال و جواب کر لے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب مجلس والوں کو، سب محفل والوں کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت کر دی، ان کو جنت عطا کر دی اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا۔ فرشتے عرض کریں کہ یا باری تعالیٰ وہ جو ذکر کی محفل تھی اس میں تو سارے موجود تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ تھے جن کا مقصد مدعا تیرا ذکر نہیں تھا، بلکہ وہ تو تماشا دیکھنے آئے تھے، وہ تو کسی سے ملنے آئے تھے، کسی کام کی صورت میں آئے تھے۔ جب دیکھا کہ ذکر ہو رہا ہے وہ بھی کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے، کھڑے ہو کر ان کی زیارت کر رہے تھے اور برکت لینے کے لیے وہ بھی کھڑے ہو گئے تھے، حالانکہ ان کا ذکر کرنا نیت نہیں تھا، وہ تو کسی اور کام سے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ جو میرا ذکر کرنے والے لوگ ہیں یہ اتنے بابرکت لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ان کو دیکھنے والے، ان کے قریب آنے والے، مجلس میں آنے والے جن کا ذکر نیت نہیں بھی تھی ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ حدیث پاک کا سارا مفہوم عرض کیا۔ یہ بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو بیان بھی کیا جائے گا۔ لیکن یہ حدیث پاک کا سنانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ جس محفل میں، جس علاقے میں آپ جائیں گے وہاں بستی والوں پر بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہاں پر فرشتے آتے ہیں اور اس کا ذکر رب کی بارگاہ میں جا کے کرتے ہیں۔ تو آپ دعا دیجئے اس علاقے کو، جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی حصہ ملے گا۔ ہم نے آج جو سیکھا وہ ابتدائی گفتگو کے حوالے سے سیکھا، اس کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ عربی خطبہ پڑھیں گے، دو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے الفاظ کہاں سے ملیں گے وہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا۔ علماء کی تقریروں میں بھی آپ یہ الفاظ کو ڈھونڈ کر لکھ سکتے ہیں۔ شکر کیجئے، درود و سلام پڑھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر القابات کے ساتھ کیجئے۔ دوسرا حصہ تھا کہ میانیہ حصہ ابتدائی گفتگو کا، وہ یہ تھا کہ آپ لوکیشن کو دیکھیے، گھر، مکان، محلہ، مسجد، علاقہ کے حوالے سے کوئی خوبی ہے تو اس کو بیان کیجئے، منتظمین، میزبان اور اسٹیج کو مخاطب کیجئے، ان کی جائز تعریف کیجئے، مرحوم مرحومہ ہیں تو ان کا ذکر کیجئے، کسی مشہور، کسی علاقہ کوئی مشہور ہے کسی وجہ سے، کسی خوبی کی وجہ سے، چاہے وہ پھل ہے، چاہے وہ اس میں کوئی بھی خوبی ہے، پانی کی کثرت ہے، یہ کوئی بھی ہے تو اس کو بیان کیجئے۔ اور کسی اگر کوئی واقعہ آپ کے اس محفل میں پہلے ہو چکا یا ہونے والا ہے تو، یا ان دنوں میں دنوں کے حوالے سے کوئی خاص بات ہے تو وہ بھی آپ بیان کر دیجئے۔ اور اسی طرح کوئی حادثہ ہے، کوئی حادثہ آپ کی محفل میں، مطلب ان دنوں میں جب آپ نے محفل کی تو ان دنوں میں کوئی حادثہ ہوا تو اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ ساؤنڈ والے کا مخاطب کیجئے، شخصیت کا تعارف کروانا مقصود ہو تو وہ بھی کروائیے۔ اور اختتامیہ حصہ میں آپ نے کیا کیا کہ دعا کی قبولیت کے، محفل کی قبولیت کے حوالے سے دعا کیجئے، اہل اسٹیج اور انتظامیہ، میزبان، اہل علاقہ، اہل محلہ کو بھی ان دعاؤں میں شامل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری گفتگو کو قبول فرمائے اور اس میں جو غلطیاں ہوئی وہ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ابتدائی گفتگو کے حوالے سے آج ہم نے بات کی۔ آپ نے تقریباً
5 ابتدائی گفتگو یہ اپنے سے خود سے لکھ کر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارتباط ہیں خود سے لکھ کر، یہ سب آپ نے مجھے انشاءاللہ عز و جل وہ دکھانی ہے کلاس کے اندر، تاکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو ہم اس کی نشاندہی کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہر دم بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر درود پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔